الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکے، اور وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت حج یا عمرے کے دوران ہی اپنے بچے کو جنم دے تو وہ بچہ کس قدر خوش قسمت اور خوش وقت ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اس بچے نے ماں کے پیٹ میں ہی حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر لی، اور دوسرا یہ کہ خدا کے مقدس گھر میں ہوا۔ اور ساتھیوں، پچھلے دنوں ایک ایسی خبر سننے میں آئی کہ ایک عورت نے حج کے دوران ہی بچے کو جنم دے دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس عورت کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تاریخ میں ایسی سعادت اللہ تعالیٰ نے کس کس کو نصیب فرمائی ہے اور کس کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ ایک مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی، اور اس کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلند کی تھی۔ اگرچہ گھر بالکل سادہ ہے، نقش نگاہ اور زینت و آرائش سے خالی ہے، فقط چونے اور مٹی اور پتھروں کی ایک سیدھی سادھی عمارت ہے، مگر اس کا ایک پتھر بلند و سعادت کا سر چشمہ اور عزت و حرمت کا مرکز و محور ہے۔ قرآن پاک میں خداوند عالم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو محترم گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی عزت و حرمت دائمی اور ابدی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے اس کی عزت و حرمت تھی، اب نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی اسی وقت سے اسے بلند اور باعظمت و غیر معمولی مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، اور آج بھی اس کی مرکز و اہمیت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز کے ایک ویران علاقے میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ اس طرح باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ حسن نیت و پرخلوص عمل کا نتیجہ تھا کہ خانہ کعبہ کے تمام جزیرہ عرب نے مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہر گوشہ و کنارے سے لوگ کھینچے چلے آنے لگے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے مقدس حرمت و عزت والے گھر میں کسی بھی قسم کی نجس عمل یا پلیدگی کا تصور ہی ناممکن میں آتا ہے۔ تاریخ میں احادیث اور علماء کے مطابق ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کو یہ سعادت نصیب کی گئی، کیونکہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ان ہستی کا نام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو یہ سعادت نہیں دی گئی۔ ساتھیوں، آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی احادیث کی روشنی میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک خبر کے بارے میں۔ ایک عورت نے حج کے دوران خانہ کعبہ میں ایک بچے کو جنم دیا۔ تاہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ خبر تو سچ ہے، مگر اس عورت نے خانہ کعبہ میں نہیں بلکہ میدان عرفات سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک ہسپتال میں بچے کو جنم دیا۔ سعودی خبر ساداری کی جانب سے جاری حالات کے مطابق عرفات کے میدان میں حاملہ خاتون کو درد زاں ہونے لگی۔ فوری طور پر اسے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ کے ہسپتال روانہ کیا گیا، جہاں انہوں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، اور اس بچے کا نام واضح رکھا گیا۔ اسپتال حکام کے مطابق اہل خانہ کا تعلق اردن سے تھا۔ بچے کے والدین کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ حج کے بابرکت سفر کے دوران سرزمین مقدس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کا تحفہ عطا کیا ہے۔ پیارے دوستو، حج کے موقع پر بعض اوقات حج کے لیے آئے خواتین کے یہاں بچوں کی پیدائش ایک عام بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک 9 عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسا ماجرا پیش آیا ہے کہ حج کے دوران ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اسی دوران سن 2019 کے موقع پر شام سے تعلق رکھنے والی
ایک عورت حاجی نے ایک ساتھ 4 بچوں کو جنم دیا۔ 23 سالہ اس خاتون کو یہ دوسرا حمل تھا اور یہ 4 سال بعد ٹھہرا تھا، اور خاتون کی حالت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کے چلڈرن ہسپتال میں اس کو فوری آپریشن کا انتظام کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں خاتون کے یہاں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ اور پیارے دوستو، یہ بات واضح رہے کہ آج تک صحن کعبہ یا کعبہ کے اندر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی سوائے حضرت علی کے۔ تمام علماء مورخین نے، اہل سنت و شیعہ نے باتفاق لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حاکم نشا پرزو اہل سنت کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی کتاب مستدرکین میں ان حدیث کو بامسند اور متداول لکھا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فاطمہ بنت اسد کو صدن طوائف میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محتسین اہلوی نے اپنی کتاب ازرات الخفائی میں ان حدیث کو اور واضح طور پر تحریر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب ہوا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، متداول روایت سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی بروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بدن سے پیدا ہوئے، اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ حافظ گنجی شافی اپنی کتاب کفایت الطالب میں حاکم نے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ یہ منزلت و شرف بخش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ علامہ منی نے اپنی کتاب علنگدیر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے واقعے کو اہل سنت کی 20 سے زیادہ کتابوں میں ذکر کیا ہے اور شیعوں کی 50 سے زیادہ نقل کیا ہے۔ بہرحال اصل واقعے کو تھوڑا بہت اختلاف کے ساتھ اہل سنت علماء اور مورخین نے جو لکھا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کے اوپر وضائع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے جناب ابو طالب کو بتایا۔ جناب ابو طالب ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت الحرام میں لائے اور کہا کہ خدا کا نام لے کر یہیں بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام جناب ابو طالب نے علی رکھا۔ اس حدیث کو ابن ماغزلی نے اپنی کتاب ملافت اور ابن سغات میں فضل نمانی میں نقل کیا، اور بہت سے لوگوں نے ان سے ان حدیث کو نقل کیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ بعض مورخین علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے، لیکن علماء شیعہ نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد پر وضائع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ خود کو خانہ کعبہ کے قریب تشریف لے گئی اور پھر خدا بند عالم سے دعا کی کہ خدایا میری اس مشکل کو آسان فرما۔ ابھی دعا میں مشغول ہی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، اور وہیں پر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بریدہ بن قبس سے روایت ہے کہ بریدہ کہتے ہیں کہ میں عباس اور بنی ہاشم کی ایک جماعت مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اسد آئی اور طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئی۔ اثناء طواف میں ان پر آثار وضائع حمل ظاہر ہوئے تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر فرمایا، خدا بندہ میں تجھ پر اور تیرے تمام پیغمبروں پر اور تیری تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف آئی ہیں، اور اپنے زرد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی تسلیم کرتی ہوں، اور یہ کہ انہوں نے اس خانہ کعبہ کو بنایا اور اس شخص کا واسطہ جس نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بدن میں ہے، اس کی ولادت میرے لیے آسان کر۔ بریدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار شف ہوئی اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نظروں کے آگے سے اوجھل ہو گئی۔ پھر دیوار کعبہ آپس میں مل گئی۔ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ خانہ کعبہ کا تالا کھول کر اندر داخل ہوں، لیکن تالا نہ کھلا۔ تالا کے نہ کھلنے سے ہم لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ خدا بند عالم کا معجزہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد چوتھے روز حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر لیے ہوئے برآمد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو
ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔